مسائل جاری تھے کہ کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے. ہمارے جو ہے انسان جو ہے پیشاب کے علاوہ 3 پانی والے نکلتے ہیں. یہ مسئلہ بہت اہم ضروری ہے غسل کے تعلق سے بھی. ایک جو ہے ولی آدمی جب پیشاب کرتا ہے تو اس کے ساتھ نکلتی ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے منی. آدمی جب جنسی تسکین کرتا ہے تو اس کے بعد پانی نکلتا ہے, اس کو مرضی کہا جاتا ہے. سکون بھی ہوتا ہے آدمی کو, جنسی تسکین پوری نہیں ہوتی باقی رہتی ہے, اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوگا, وضو ٹوٹ جائے گا مزید سے. اور ایک ہے منی جس کو انسان کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے غسل واجب ہو جاتا ہے, اس کے ذریعے غسل واجب ہو جائے گا. منی کے ذریعے وضو ٹوٹے گا غسل واجب نہیں, مزید کے ذریعے وضو ٹوٹے گا غسل واجب نہیں, اور منی اور انسان کے ذریعے غسل واجب ہوگا. اب انسان کا روز چلی منی کا نکلنا میاں بیوی کا خاص تعلق قائم کرتے ہوئے روزہ ٹوٹ جائے گا. بہت سے جوانوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ مسئلہ, فون آتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا معاملہ, تو کتنا بڑی سزا ہے اگر میاں بیوی کا تعلق روزے کی حالت میں قائم کیا کسی نے تو اس شکل میں فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا, چاہے انسان ہو یا نہ ہو. ان کے پورے دن بھوکا رہنا پڑے گا. آئندہ کفارہ 60 روزے رکھنے پڑے گی, 60 اور اس کی قضا الگ آئے گی, تو بہت بڑی سخت سزا ہے. اس لیے میاں بیوی کے تعلق قائم کرتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسرا ہے کہ میاں بیوی نے صرف گوشت کی نام کیا ہے, انسان نہیں ہوا ہے, تو اس شکل میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. انسان ہوگا تو روزہ ٹوٹے گا. تیسرا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی جاگ رہا تھا, دور تھا, اور بیوی کا تصور آیا اور اس شکل کے اندر جو ہے اگر انسان ہو گیا ہے منی نکل آئی تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. چوتھا مسئلہ کہ آدمی سویا ہوا تھا اور سونے کی حالت میں انسان ہو گیا, اختلاف ہو گیا, تو اس شکل کے اندر کیا ہے خواب آیا, انسان ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جاگتے ہوئے اگر تصور کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, سونے کی حالت میں اگر انسان ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے پر کسی نے نادانی کی اور ہاتھ سے انسان کیا جو بہت بڑا گناہ ہے, نادانی ہے اس کی, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اگر انسان کیا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک ہے کہ مرد کی پیشاب کی نالی میں دوا داخل کرنے پر یہ بات کروا, اگر پیشاب کی نالی کے اندر اگر دوا ڈالی گئی تو اس شکل میں مرد کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس کے برخلاف عورتوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ساتواں ہے کینیما, پیٹ کی صفائی کیجیے, کبھی کبھی دوا داخل کی جاتی ہے, تو پیٹ کی صفائی کے لیے جو پیچھے کے راستے سے دوا داخل کی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بواسیر پائلس مسئلہ جس کو کہتے ہیں پائلس, تو پائلس کے اندر جو ہے ایک باہر کے حصے میں ہوتی ہے, اندر کے حصے میں. اگر باہر کے حصے میں اگر کوئی دوا لگا رہا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اگر اندر کے حصے میں پائلس پہ دوا لگا رہا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں اگر بسا ہو تو دوا لگانے سے احتیاط کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قنوت دعا قنوت بھول گیا, کوئی امام صاحب بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو کیا حکم ہے؟ کوئی بھی گھر پہ ہو یا کہیں بھی, مسئلہ یہ ہے کہ اگر دعا قنوت بھول گئے, صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر رکوع میں چلے گئے تو واپس کھڑا نہیں ہونا ہے, سیدھے سجدہ کرنا ہے, اور سجدہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, رکوع کے بعد سجدہ سوا لاسٹ میں کر دیں, یہ صحیح طریقہ ہے. دعا قنوت بھول گئے تو واپس سے دعا قنوت کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہے, سجدہ سوا کر دیں. لیکن اگر واپس کھڑے ہو گئے اور دعا قنوت پڑھ لی واپس تو دوبارہ رکوع کی ضرورت نہیں ہے, پہلے والا رکوع ہو گیا, پہلے جو رکوع کیا وہ ہو گیا, واپس سے رکوع کرنے کی ضرورت نہیں. اگر واپس رکوع کر لیا تو دوسرے والا رکوع بیکار ہے. کیا ہے؟ بیکار ہے. آخر میں سجدے سوا تو آئے گا, امام صاحب دعا قنوت بھول گئے, رکوع میں چلے گئے, پھر واپس کھڑے ہوئے, پھر واپس رکوع کیا تو دوسرے والا رکوع بیکار ہے, اس کا اعتبار نہیں. اب کسی کا وضو ٹوٹ گیا تھا, وہ شریک ہوا لاسٹ رکعت میں, تو رکوع ملے گا تو اس کی رکعت نہیں ملے گی, اس لیے کہ رکوع کیا ہے, سائد کیا ہے بھائی لب, اور اس میں اس کی رکعت بھی نہیں جائے گی. ایک مسئلہ ہے کہ دعا قنوت ہماری باقی کے پیچھے پڑھ رہے تھے اور امام صاحب نے رکوع کر لیا, ہماری دعا قنوت پوری ہونے سے پہلے تو کیا کرنا ہے, دعا قنوت چھوڑ دینی ہے اور رکوع میں چلا جانا ہے, دعا قنوت چھوڑ کر رکوع میں چلا جانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مسائل کو قبول فرمائے.